فرمایا یہ جو تمہاری آنکھ ہے نا آنکھ، یہ تمہارے دل کا آئینہ ہے۔ اگر تم کسی اہل نظر کی مجلس میں آ گئے تو اس نے تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل کو جھانک لینا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، اسی سے ہماری نگاہ بھی پاک رہے گی۔ تنہائی میں گناہ سے بچنا، کیونکہ تنہائی کے گناہ میں جو تمہارا گواہ ہے حاکم بھی وہی ہے۔ فرمایا رزق جو ہے سخاوت کے ساتھ منسلک ہے، اور دنیا اس کو محنت سے مشقت سے طلب کرتی ہے، جبکہ رزق جو ہے انسان بانٹے گا، تقسیم کرے گا تو خود بخود رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب مسند صدارت، صاحبزادہ والا شان، حضرت علامہ پیر خواجہ محمد طیب نورانی چشتی قادری نقشبندی صاحب رحمت برکاتہم العالیہ، اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن کو نسبت ہے ایک ایسے مرد قلندر کے ساتھ کہ جنہیں دنیا شیر خدا کے نام سے یاد کرتی ہے، چوتھے خلیفہ راشد، داماد رسول، سرتاج بطول، حسنین کریمین کے بابا، میری مراد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو اہل محبت، اہل سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نسبتیں ہیں ان سب کی تعظیم کرتے ہوئے ان کے ایام مناتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج کی اس بزم کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ بڑی ہی مشہور حدیث مبارکہ کا وہ حصہ آپ نے ضرور سماعت فرمایا ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آج اس دروازہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کا دروازہ، وہاں سے کچھ علم کی خیرات لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بطور خاص آپ احباب کے لیے بات بڑی اہم ہے، اپنے دل کے کانوں سے اس آواز کو اور اس بات کو سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادب مومن کی میراث ہے، ادب مومن کی میراث ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ادب آتا ہے محبت سے۔ جہاں محبت ہوگی وہاں تعظیم آئے گی، وہاں احترام آئے گا، وہاں نرمی آئے گی۔ قرآن مجید نے بیان کیا نا رحماء بینہم، کہ مومن جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم گو ہیں۔ اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور وہ ہماری اردو میں کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو مومن جو ہے وہ ادب والا ہوتا ہے، بے ادب جس بارگاہ کے ساتھ منسلک ہو، جس استاذ کے ساتھ، جس شیخ کے ساتھ، تو وہ وہاں ادب کا، احترام کا دامن کبھی بھی چھوڑتا نہیں۔ تو یہ پہلی بات کیا ہے کہ مومن کی میراث کیا ہے؟ ادب۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا، اندازہ کیجئے کتنی حکمت بری بات ہے، آپ نے فرمایا یہ جو تمہاری آنکھ ہے نا آنکھ، یہ تمہارے دل کا آئینہ ہے۔ مطلب جو تمہارے دل میں چل رہا ہے اس کی جھلک اور اس کا عکس تمہاری آنکھوں سے آیا ہوگا۔ اگر تم کسی اہل نظر کی مجلس میں آ گئے تو اس نے تمہاری آنکھوں سے تمہارے دل کو جھانک لینا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے،
صاف رکھنا چاہیے، اسی سے ہماری نگاہ بھی پاک رہے گی۔ اور تیسری بات آپ نے جو آپ کا قول فرمایا کہ تنہائی میں گناہ سے بچنا، اکیلے میں خلوت میں گناہ سے بچنا، انسان جلوت میں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو کئی طرح کی معاشرتی پابندیاں حائل آ جاتی ہیں، کئی طرح کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، تو وہ گناہ کر گزرتا ہے اس خیال کے ساتھ۔ تو آپ نے خبردار کیا، فرمایا کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا، کیونکہ تنہائی کے گناہ میں جو تمہارا گواہ ہے حاکم بھی وہی ہے۔ تنہائی میں جو تمہیں دیکھ رہا ہے روز قیامت وہی حاکم ہے، اسی کے سامنے تم نے حاضر ہونا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ دنیا جو ہے وہ رزق جو ہے نا، فرمایا رزق جو ہے وہ سخاوت کے ساتھ منسلک ہے، اور دنیا اس کو محنت سے طلب کرتی ہے، مشقت سے طلب کرتی ہے، جبکہ رزق جو ہے انسان بانٹے گا، تقسیم کرے گا تو خود بخود رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ تو جو مومن ہے وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جو رزق دیا تو وہ دین کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، رفع عامہ کے لیے، مخلوق خدا کے سامنے اللہ کا دیا جو رزق ہے اس کے منہ کھول دیتا ہے۔ اور آخری بات، پانچویں بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، آپ نے فرمایا بڑی ہی اہم بات ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر ہم اس بات کو پلے باندھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کبھی تم اپنے دشمن پر بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ، تمہارا جو دشمن ہے جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تمہیں تکلیف دی، اذیت دی، اور تم اس پوزیشن میں آ جاؤ کہ تم اس سے اس ظلم کا بدلہ لے سکو، اس زیادتی کا تم حساب مانگ سکو، فرمایا اب طاقت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دینا، شکرانے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ طاقت عطا فرما دی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم آپس میں جھگڑتے ہیں، دل میں بات رکھ لیتے ہیں اور دل کو صاف نہیں کرتے۔ تو دل کو صاف رکھنا، اور وہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے مثال دی کہ یا رسول اللہ جو اپنے دشمن کو بچھاڑ دے، فرمایا نہیں، تمہارے نزدیک ہوگا، دنیا کے نزدیک یہ مثال ہے، فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو قابو میں رکھ لے اور وہ بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دے۔ تو مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو تو فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے تمہیں یہ طاقت دی ہے اس کو معاف فرما دینا۔ تو یہ میں نے پنجتن پاک کے نام پر آپ کو مولا علی کی 5 باتیں بیان کی ہیں، اس کو پلے باندھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی انشاءاللہ تعالیٰ انوار و تجلیات میں رکھے گا۔ میں حضرت صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بزم سجائی، اور یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم ہمارے ایمان کا معیار ہیں۔ مومن جو ہے وہ آپ کا ذکر سن کے وہ اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ تو یہ ہم اپنی محبت کے اظہار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا، حضرت صاحب کا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔